پیارے بچوں، آج ہم سنیں گے خود غرض جن کی کہانی۔ بہت زمانے پہلے کی بات ہے کہ دور دراز کسی علاقے میں ایک خوبصورت سا باغ تھا۔ اس باغ میں چڑیاں، طوطے اور پرندے آ کر چہچہاتے تھے۔ تتلیاں خوب راگ الاپتی تھیں، درخت ہواؤں سے جھومتے تھے اور بہت سے بچے یہاں آ کر کھیلا کرتے تھے اور سارا دن ان کے قہقہے یہاں گونجا کرتے تھے۔ لیکن یہ باغ ایک جن کا تھا اور اس جن کو بچوں سے بہت نفرت تھی۔ بچے جب بھی اس کے باغ میں آتے تو ان پر چلاتا، چیختا اور انہیں باغ سے نکل جانے کا کہتا ہمیشہ۔ لیکن بچے باغ کی خوبصورتی کو دیکھ کر اور وہاں کے پرسکون ماحول کو دیکھ کر کبھی بھی پیچھے نہیں رہ پاتے تھے اور وہاں روزانہ وہ جب بھی فارغ ہوتے تو باغ میں آ جایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جن نے ان بچوں کو وہاں سے مستقل طور پہ بھگانے کے لیے باغ کے ارد گرد ایک بہت بڑی سی دیوار بنا دی۔ اس خود غرض جن کو اپنے باغ سے بے حد پیار تھا۔ وہ اپنے باغ کی خوب دیکھ بھال کیا کرتا تھا اور ہر پودے کا خود خیال رکھا کرتے تھے۔ لیکن اسے ان بچوں سے بہت زیادہ چڑ ہوتی تھی جو اس کے باغ میں آتے، کھیلتے اور اس کے خیال کے مطابق شاید یہ بچے میرے باغ کو تباہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اسی لیے تمام شہر میں اس جن کو خود غرض جن کہا جاتا تھا۔ اور پیارے بچوں، میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ کہانی لکھی ہے آسکر وائلڈ نے اور اس کہانی کو انگلش میں بیان کیا گیا ہے۔ نام ہے اس کہانی کا دی سیلفش جائنٹ۔ خود غرض جن بچوں کو دیکھ کر بہت غصے میں آ جاتا تھا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ اس نے ایک بہت بڑا سا سائن بورڈ لگایا جس پہ نو انٹری لکھا ہوا تھا تاکہ یہاں بچے داخل نہ ہو سکیں۔ بچے بیچارے سہم گئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کچھ دن باغ میں نہیں جائیں گے۔ آہستہ آہستہ موسم بدلا۔ اب موسم سرما آ گیا تھا۔ بچے بھی ناخوش تھے کیونکہ وہ باغ میں جا نہیں پا رہے تھے، کیونکہ جن نے آس پاس ایک بہت بڑی سی دیوار بنا رکھی تھی۔ اب موسم سرما آ چکا تھا۔ شدید برف باری اور طوفان کے موسم میں بچے بھی اپنے گھر سے نکل نہ پائے۔ تمام پیڑ پودے سب سو گئے تھے۔ لیکن جب کچھ ہی عرصے کے بعد موسم بدلنا شروع ہوا، بہار کا موسم آنا شروع ہوا، تو ہر جگہ بہار آ چکی تھی۔ دوبارہ سے پرندے، پھول، تتلیاں اور بچے سب کھلکھلا رہے تھے سوائے خود غرض جن کے باغ میں۔ وہاں ابھی تک موسم سرد تھا اور برف باری کا ہی موسم تھا۔ اس کے باغ کے ارد گرد بنی ہوئی بڑی سی دیوار پر ابھی بھی برف جمع تھی اور جن ان تمام مہینوں میں سونے کے لیے چلا گیا تھا۔ لیکن جب وہ جاگا تو اس نے دیکھا کہ اس کے باغ کے پھل، پھول، پودے، پرندے سب مرجھا چکے ہیں اور وہاں تو اب بھی موسم سرما تھا۔ اب بھی وہاں برف جمی ہوئی تھی۔ وہ یہ صورتحال دیکھ کر بہت پریشان ہوا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ پورے شہر میں بہار آ چکی ہے سوائے میرے باغ میں۔ جن بیچارہ روزانہ پریشان ہوتا اور ایک دن کیا ہوا، جب وہ سو کر اٹھا تو اسے اپنے باغ میں سے قلقاریوں کی آواز آئی، ایسے جیسے بہت سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے کہکہوں کی آوازیں آ رہی ہوں۔ پھر اسے پرندوں کی چہچہاہٹ بھی سنائی دی۔ اس نے فوراً سے پہلے اپنے کھڑکی کھولی اور دیکھا کہ واہ، میرے باغ میں تو بہار واپس آ چکی ہے۔ The spring has arrived in my garden. پھر اس نے دیکھا کہ دیوار کے ایک حصے کو بچوں نے توڑ دیا تھا اور اسی ٹوٹے ہوئے حصے سے بچے جوک در جوک باغ میں داخل ہو رہے تھے۔ I will not stop the kids now.
The spring in my garden is due to them. یہ سب دیکھ کر جن بہت خوش ہوا اور اس نے اس دیوار کے باہر لگا ہوا نو انٹری کا بورڈ خود توڑ دیا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ بچے جس درخت پر چڑھتے تھے یا جس درخت کو ہاتھ لگاتے وہاں برف خود بخود پگھل جاتی اور اس درخت پہ بہار آ جاتی۔ بچے جہاں جہاں سے گزر رہے تھے وہاں تتلیاں پر پھیلانے لگی تھیں، پرندوں کی چہچہاہٹ واپس آ گئی تھی، بچے درختوں سے جھول رہے تھے، کہکہے لگا رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ باغ کی رونق واپس آ چکی تھی۔ خود غرض جن بہت خوش تھا اور آج تو وہ بچوں کے ساتھ خود بھی مل کر کھیل رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا ان بچوں کو دیکھ کر اور اس کے اپنے کہکہے بھی پورے باغ میں گونج رہے تھے۔ بچے درختوں کی شاخوں کے ساتھ جھول رہے تھے اور آج تو درخت بھی بہت خوش تھے۔ خود غرض جن یہ جان چکا تھا کہ میرے باغ کی اصل رونق تو یہ بچے ہی ہیں، لہٰذا اس نے اس دن کے بعد سے بچوں کو باغ میں آنے سے منع نہیں کیا۔ بچے باغ میں آتے رہے، کھیلتے رہے اور آہستہ آہستہ وہ جن سے بھی مانوس ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، بچے باغ میں آتے، پھل توڑتے، پھول لے جاتے اور تتلیوں کے پیچھے بھاگتے، تتلیوں کے ساتھ کھیلتے۔ جن کو یہ سب کچھ بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ ان پرندوں کی چہچہاہٹ کو اور بچوں کے کہکہوں سے بہت محظوظ ہوتا۔ ایک دن جب بچے باغ میں کھیلنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ چیری کے درخت کے نیچے خود غرض جن لیٹا ہوا سو رہا ہے شاید، اور چیری کے خوبصورت سفید اور گلابی پھول اس پہ گر رہے ہیں۔ تمام بچے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے اور ایک بچے نے اسے چھو کر دیکھا اور انہیں پتہ چلا کہ خود غرض جن تو مر چکا ہے۔ سب بچے بہت اداس ہوئے کیونکہ اب بچے بھی اس جن کے ساتھ بہت مانوس ہو چکے تھے اور انہیں عادت ہو چکی تھی جن کے ساتھ آ کر کھیلنے کی بھی۔ لیکن خود غرض جن اب وہ باغ بچوں کے حوالے کر کے جا چکا تھا۔ بچے بے حد اداس تھے لیکن وہ خوش بھی تھے کہ وہ اس باغ سے بھی زیادہ ایک اچھے باغ میں، جنت میں چلا گیا ہے۔ تو بچوں، آج کی یہ کہانی یہاں ہی ختم ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔